علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال نبی امرت ان اقتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم دوستو، ہم نے ابھی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کی روشنی میں کچھ آپ حضرات کے سامنے جو ہے دین، بزرگان دین محترم، برادران عزیز، سرکار کائنات کی بعث کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ صف میں ارشاد باری تعالی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین۔ اور اللہ وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت دی اور سچے دین کو لے کے بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دنیا پر غالب کر دیا جائے، مشرکوں کیسا ہی گرا کیوں نہ گزرے۔ مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے باغیوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ رب کی بنائی ہوئی سرزمین پر 360 خداؤں کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پوجا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، دریا اور سمندر کو رب مانا جائے گا۔ لیکن رب نے بھی اعلان کر دیا کہ 360 خداؤں کی نہیں بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے گی۔ دنیا کے ظالم ہم نے رب کا نام جب بھی لیا تھا جب دنیا نے اس رب کے بھیجے ہوئے نبیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ظالم قوم، جابر قوم کے سامنے رب کی عظمت کو بلند کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا تو پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا تو نمرود نے کہا کہ خدا میں ہوں، رب میں ہوں، پالنہار میں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے جس نے تجھے زندگی دی اور تجھے بادشاہت دی، جو سورج کو نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے، خدا وہ ہے جس نے ستاروں سے آسمان کو مؤذن کیا، خدا وہ ہے جس نے شجر اور حجر کو وجود دیا، خدا وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی۔ لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ خدا کے اس باغی نے اس جملے کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ قربان جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے آگ کے اندر جاتے ہی بھی ایک رب کی عظمت کو بلند کیا۔ اللہ نے حکم کر دیا آگ کو، اے آگ میرے نبی کا رونگتا تک نہ جل جائے۔ آگ بھی جو ہے گلے گلجار بن گئی، نہ زیادہ سرد ہوئی نہ زیادہ گرم ہوئی۔ آگ بھی جو ہے اللہ کی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ کا ایمان کی حلاوت اور ایمان کی طاقت دل کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کرنی آسان، اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان، اپنی اولادوں کو قربان کرنا آسان، اپنی جان مال کو قربان کرنا آسان، جب ایمان کی طاقت، ایمان کی پاور دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ
علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اور پھر حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ اور فرعون کے سامنے میری عظمت کا اعلان کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے رب کی عظمت کو بلند کیا تو فرعون نے کہا میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تو رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، خدا وہ ہے جس نے تجھے حکومت دی۔ میرے محترم دوستو، میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج ہم جو ہے ذرا سی بات کے اوپر بگڑ جاتے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہمیں کہہ دیتا ہے تو ہم گالی گلوچ پہ اتر جاتے ہیں۔ آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ایمان کی حلاوت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایمان کی طاقت، ایمان کی پاور جو ہے ہمارے دل کے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ کس لیے کہ ہم نے دین کے اوپر محنت کرنی چھوڑ دی، دین کے اوپر اپنے جان مال لگانی چھوڑ دی۔ آج ہمارے اوپر جو ہے ہر آدمی حاوی ہو رہا ہے، آج ہماری عبادت گاہیں سونی پڑی ہیں، آج ہم نماز کے جو ہے دور ہیں، آج ہم اذان، مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ جو ہے اللہ کے حکم کی طرف۔ آج ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، آج ہم اپنی دکان مکان میں مشغول ہیں، آج ہم اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہیں، آج ہمیں ذرا سا بھی ٹائم جو ہے دین کے لیے نکالنا مشکل ہو رہا ہے، اسی لیے آج ہمارا ایمان گرتا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ایمان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دین کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس دین کے خاطر جو ہے پیٹ کے پتھر باندھ باندھ کے دین کے کام کرا، پتے چاپ چاپ کے دین کے کام کرا۔ اللہ نے پوری دنیا کو جو ہے ان کے سامنے جھکا دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ اس کی خدائی کا انکار کیا اور ایک رب کی عظمت کو بلند کیا۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رب کا نام لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اس مشکل مرحلے میں بھی انہوں نے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا۔ میرے محترم دوستو، ایسی ایسی صحاباؤں نے، نبیوں نے قربانی دی، آج جب ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ ایسی نہیں کہ گھر بیٹھے ہم سے دین آ گیا۔ کوئی بھی کام اگر ہم کریں گے، جب تک اپنی جان مال کو اس کے اوپر نہ لگائیں گے، جب تک وہ اس میں ہم کامیابی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو شہید کرایا، اپنی جو ہے گردنیں شہید کرائی، اللہ نے پھر انہیں کامیاب کرا۔ آج میرے محترم دوستو، آج ہم دین سے کتنے کوسوں دور ہیں۔ میرا سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دین کے اوپر اپنی جان مال کو لگانے والے بن جائیں، دین کے اوپر اپنے مر مٹنے والے بن جائیں، انشاءاللہ ہماری ہی جو ہے بادشاہت ہوگی۔ اللہ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم ہی سر بلند رہو گے، بشرطے کہ تم اپنے دین کے اوپر قائم رہو، اپنے دین کے اوپر جمے رہو، تمہارے قدموں کے اندر میں دنیا کو جھکا دوں گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عظمت جو ہے اس دین کے اوپر رکھی ہیں، عظمت کو بلند کیا۔ آخر میں شاہ کون مکان تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا تو ابو جہل نے کہا تھا کہ خدا کی نہیں بلکہ 360 بتوں کی عبادت کی جائے گی، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا نام بلند کرایا۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کی چٹان کے نیچے آئے تو امیہ نے کہا بلال بھول جا ایک خدا کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک رب کا نام لیا تھا، ایک رب کا نام لوں گا اور ایک رب کا نام لیتا رہوں گا۔ امیہ ہار گیا، اس کا ظلم مٹ گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے، اسلام جیت گیا۔ اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں سے کہتا ہوں
ہوں کہ جنہوں نے ہماری عبادت گاہوں کو اوپر حملہ کیا، منہدم کر دیا، ایک طرف سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو منہدم کرتے رہیں گے اور اسلام مٹتا رہے گا۔ لیکن میں اسلام کے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقت کے فرعون اور جھوٹے دجال سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رب کے باغیوں، تمہارا ظلم کتنا بھی ہو، تم سے پہلے بھی اسلام کے دشمن آئے اور نبیوں کا ناحق خون بہایا اور عام مسلمانوں کا ناحق قتل کیا، ان کا ظلم تمہارے ظلم سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر تھا، لیکن تب بھی ہم نے رب کا نام نہیں چھوڑا، تم نے ہماری عبادت گاہوں کو خوشیاں منائی، لیکن وہ دن دور نہیں جب ہماری عبادت گاہوں میں اذانوں کی صدائیں گونجیں گی، اذان کی آوازیں آئیں گی، اور یہی تک نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر عبادت گاہوں کی جگہ مسجدیں ہوں گی اور ہر جگہ سے اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی۔ تم نے ہماری عبادت گاہوں کی مٹائی، لیکن الحمدللہ ہماری عبادت گاہیں اور بلند ہو گئی اور اذانوں کی صدائیں گونجنے لگی۔ میرے عزیز مسلمانوں، میں اس وقت تم سے مخاطب ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور ان سے میری یہی درخواست ہے کہ وہ ذرا ہوش میں آئیں اور اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ نوجوانوں، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو کام میں لاؤ۔ مسلمانوں، تم اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھول رہے ہو۔ تو کہا وَاعْتَصِمُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ اور تم بہترین امت ہونے کا دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں رفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلے کاموں کی طرف بلاتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، اس لیے اللہ نے جو ہے آپ کو یہ خطاب دیا ہے، اور کسی امت کو یہ خطاب نہیں ملا، یہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہی خطاب ملا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو کسی نبی کی امت کو نہیں ملا، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ نے نبوت بھی دی، لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تورات عطا کی، لیکن ان کی امت کو یہ لقب نہیں ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو زبور عطا کی، لیکن امت کو یہ بھی لقب نہیں ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لیکن ان کی امت کو بھی یہ لقب نہیں ملا۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے خطاب اور رسالت عطا کی، لیکن ان کی امت کے لیے کسی کتاب یا صحیفے کے اوراق میں ان الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اگر شرف حاصل ہوا ہے تو سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، سوچو مسلمانوں، رب تمہیں بہترین امت ہونے کا خطاب دے رہا ہے، اپنے کلام کے اندر تمہیں یاد کر رہا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ تم مامورات پر عمل کرنے والے اور منہمد سے روکنے والے ہو، لیکن تم کو ہو کیا گیا ہے کہ تم قرآنی تعلیمات سے منہ موڑ رہے ہو، نبی کی شریعت سے منہ چھپا رہے ہو، وہ دین محمدی سے بغاوت کر رہے ہو۔ مسلمانوں، تم اپنی شریعت کا جنازہ خود نکال رہے ہو، تمہیں تو نبی کے چہرے سے بھی نفرت معلوم ہوتی ہے۔ مسلمانوں، میرے نبی نے تو چہرے پر داڑھی رکھی تھی، میرے نبی نے تو سر مبارک پر ٹوپی رکھی تھی، میرے نبی نے تو عمامہ بھی باندھا تھا، تم نے تو نبی کا چہرہ بھی بدل ڈالا، تم نے تو نبی کا لباس بھی بدل ڈالا۔ یہودی لومڑی انگریز بھیڑیا جب تمہارے سامنے آیا تو تم نے ان کا لباس پسند کر لیا، وہ بھیڑیا جب چہرے پر اس طرح لگا کر آیا تو تم نے بھی اپنے چہرے پر اس طرح لگا لیا، جبکہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشابہ بقوم فمنہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو رب کے حکم کو توڑے گا وہ شداد اور قارون اور حامان، فرعون، نمرود، ابو جہل، امیہ بن خلف کے
ساتھ اٹھایا جائے گا، جو داڑھی منڈوائے گا وہ انگریز بھیڑیے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، تم داڑھی کی قدر نہیں کرتے، ذرا سوچو اگر کل روز قیامت میں میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ خدا، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا تو ہم کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ میرے محترم دوستو، داڑھی رکھنا آدمی کی شان ہے۔ داڑھی رکھنے سے نور، چہرے پہ نور آتا ہے، اور جب چہرے پہ نور ہوگا، اگر ہم دنیا سے کچھ بھی نہ کر کے گئے، خالی نبی جیسا چہرہ بنا کے گئے، نبی جیسا لباس پہن کے گئے، اللہ پاک ہماری جو ہے اسی کے اندر بخشش کر دے گا۔ ایک واقعہ ابھی یاد آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون نے جو ہے ان کو ستایا، جو ہے انہیں جو ہے ان کے پیچھے جو ہے لڑکے لگا دیے گئے، اور ان کے پیچھے ایک جوکر کو لگا دیا گیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کرے ایسے ہی تم بھی کرنا۔ تو اس جوکر نے جو ہے نبی جیسا لباس پہنا، نبی جیسا چہرہ بنایا، نبی جیسا، جیسے وہ بولتے تھے ایسے ہی بولنا شروع کر دیا، جیسے بیٹھتے تھے ایسے ہی بیٹھنا شروع کر دیا، نبی جیسا کھانا، نبی جیسا پہننا، نبی جیسا اوڑھنا، جہاں کہیں جاتے تھے وہیں ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اس آدمی سے، اس شخص سے بہت پریشان ہوئے، اور جو ہے اللہ سے دعا کری کہ اللہ یہ کیسا آدمی میرے پیچھے لگ گیا۔ اور جب فرعون جو ہے ظالم ان کے پیچھے لگ گئے، ان کی جو ہے اپنی فورس کو ان کے پیچھے لگا دیا، پھر دریائے نیل کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ دریائے نیل کے اندر اپنے عصا ڈنڈا کو جو ہے مارو، یہ راستہ دے گا۔ اللہ نے جو ہے اپنے حکم سے انہوں کو جو ہے دریائے نیل کے اندر جو ہے راستہ دے دیا۔ میرے محترم دوستو، جب ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کی قوت، ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی پاور جب ہوتی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات ہوتی ہے، اللہ کے یہاں جو ہے ان سے جو ہے بات کری جاتی ہے، میرے محترم دوستو، ہمیں جو ہے اپنے دین کے اوپر جمنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا کے اندر ڈنڈا مارا، اللہ نے جو ہے دریائے نیل کے اندر جو ہے بہت سارے راستے کھول دیے گئے، ہر قوم اپنے اپنے الگ الگ راستے سے جانے لگی۔ فرعون کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، فرعون اور فرعون کے لشکر نے بھی سوچا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے اندر اللہ نے جو ہے ساری قوم کو نکال دیا، حضرت فرعون اپنے لشکر کو لے کے جو ہے ساتھ ہو لیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پار کر کے چلے گئے، ایسے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں، میں بھی جو ہے دریائے نیل کو جو ہے پار کر دوں گا۔ لیکن اللہ کا حکم کچھ اور ہی ہونا تھا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریائے نیل سے پار ہو کے نکلے، اللہ نے جو ہے فرعون کو جو ہے دریا کے اندر جو ہے غرق کر دیا۔ میں ساز و سامان کے، میں جو ہے ہتھیاروں کے، میں جو ہے اس کے لشکر کے پورے کا پورا جو ہے دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا۔ میرے محترم دوستو، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے اللہ کے نافرمانی کی، جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، جس نے اللہ کے نبی کے حکم کو توڑا، اللہ پاک نے اسے دنیا میں بھی برباد کر دیا، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں ہی ہوئے گا۔ میرے محترم دوستو، تم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے داڑھی منڈواتے ہو، خدا کی تخلیق میں تغیر کرتے ہو۔ میرے محترم دوستو، رب نے تو کہا ہم نے مردوں کو داڑھی دے کر حسن دیا اور عورتوں کو داڑھی نہ رکھ کر حسن دیا۔ نوجوانوں، تم مخلوق کی کوشش کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر رہے ہو، اپنی بیوی کو خوشی کے لیے دونوں جہاں کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے مٹا رہے ہو۔ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس سے کہا میاں مسلمان ہو، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، داڑھی رکھنا میری نبی کی سنت ہے، جو داڑھی منڈواتا ہے گویا نبی کے سینے مبارک پر چھری چلاتا ہے، پھر اپنی چلا سکتا، جو نبی کا دامن
اس آدمی نے کہا کہ میں مجبور تھا، میری بیوی نے مجھ سے داڑھی منڈوانے کو کہا کیونکہ میری بیوی کو داڑھی والے پسند نہیں ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر شریعت میں 1,00,000 مرتبہ طلاق دینے کا حکم ہوتا تو میں ایسی عورت کو 1,00,000 مرتبہ جو ہے طلاق دے دیتا، لیکن کبھی بھی میں اپنے چہرے سے داڑھی نہیں منڈواتا۔ میرے محترم دوستو، آدمی نے کہا میں مجبور تھا، میری بیوی نے مجھ سے داڑھی منڈوانے کو کہا کیونکہ میری بیوی کو داڑھی پسند نہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم اگر شریعت میں 1,00,000 مرتبہ طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو 1,00,000 مرتبہ طلاق دیتا، لیکن اپنی عورت کو نکاح میں نہ رکھتا۔ بے وقوف ہے وہ عورت، جاہل ہیں وہ عورت، نبی کے دین کی باغی ہیں وہ عورت، منافق ہیں وہ عورت، رب کی نافرمان ہے وہ عورت، اور اس کی اطاعت کر کے تو بھی نافرمان بن گیا۔ اور بہت سے مسلمانوں نوجوانوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہمیں لڑکیاں نہیں ملیں گی، ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑکیاں پسند نہیں کریں گی۔ میں کہتا ہوں کہ داڑھی کی حیثیت نہیں جانتے ہو۔ برطانیہ کی ان پردہ نشین لڑکیوں سے پوچھو جو اپنی ماؤں سے فریاد کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے کسی حافظ کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیں، کسی مجاہد کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیں، کسی داڑھی والے کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیں۔ وہ لڑکیاں جو ہیں داڑھی والے کو پسند کرتی ہیں، لیکن آج کل کی ہماری جو ہے بہن بیٹیاں داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی۔ میرے محترم دوستو، جس نے نبی جیسا چہرہ بنایا، نبی کی سنت پر عمل کرا، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ اس کے جو ہے ساری دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رب کا نافرمان بندہ ہوگا مسلمان۔ میرے نبی نے تو فرمایا کہ داڑھی والوں سے حوریں بھی پیار کرتی ہیں، وہ حوریں جن کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، جن چین کا حسن کبھی زائل نہیں ہوگا، جن کی صفات قرآن پاک کے اندر یوں ارشاد فرمایا وہ حور عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، عرباً اتراباً، ان کے سینے ابھرے ہوئے ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ اس میں نیچی نگاہ والی ہوں گی، ان کو کسی انسان نے اور نہ کسی جنات نے چھوا ہوگا اس سے پہلے، کامثال اللؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ بکھری ہوئی موتی ہوں گی۔ جوانوں، اگر جوانی لٹانی ہے تو ان حوروں کے پیچھے لٹاؤ، کہ ان کے پیچھے نہیں جن کا حسن ختم ہو جانے والا ہے، جن کی جوانی ختم ہو جائے گی، جن کی اندر پلیدی اور گندگی ہے، جن کے اندر پخانہ اور پیشاب کی تھیلیاں ہیں، جن کے حیض خون بھی آتا ہے، جن کے سر سے لے کر پیر تک گندگی ہی گندگی ہے، ان کے پیچھے اپنی جوانی برباد کر رہے ہو، وہ رب کی اطاعت کرو، سنت نبیوں پر عمل کرو اور جنت کی حوریں حاصل کرو۔ میرے محترم دوستو، مسلمان آج پریشان ہے، کس لیے کہ اپنی ایمان کی حلاوت کو بھولے بیٹھا ہے، اپنی ایمان کی طاقت کو بھولے بیٹھا ہے، اللہ کے حکم کو نافرمانی پر اترا ہوا ہے۔ آج ہم جو ہے پریشان ہیں، روزی سے بھی پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی گھر کی پریشانیوں سے ٹینشن میں ہے، کوئی کاروبار کی ٹینشن میں ہے، کس لیے کہ ہم جو ہے اپنے ایمان کی طاقت کو، اپنے ایمان کی محنت کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کا حکم ارشاد ہے کہ جو بندہ میرا دین کے کام کرے گا، میرے دین کے اوپر محنت کرے گا، اپنی جان مال کو لگائے گا، میں اسے دنیا میں بھی ترقی دوں گا، دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، دنیا میں بادشاہت دوں گا، دنیا میں بھی اسے عزت اور شہرت دوں گا۔ ساری چیز کامیابی جو اللہ پاک نے اپنے دین مبارک کے اندر رکھی ہے، کہ جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ 100% دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب۔ آخری زندگی جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس نے جو ہے دنیا میں رہ کر محنت کر لی، اللہ پاک اسے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہوں میں کامیاب کرے گا۔
میرے محترم دوستو، مسلمانوں آج تم پر پریشان حال کیوں ہو؟ ذرا سوچو، تم نے نبی کے حکم کو ٹھکرایا، تم نے نبی کی سنت کو چھوڑا اور اللہ نے تمہیں در بدر کر دیا، دشمن تم پر مسلط ہو گئے، تم سے تمہارا حق چھین لیا گیا۔ دیکھو، غور سے دیکھو، ایک طرف مسلمانوں کا خون ہوتا ہے تو دوسری طرف نوجوانوں کا خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس میں ہماری جو ہے کمی ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے حکم کو توڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے جو ہے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج چاروں طرف سے مسلمان پریشان ہیں۔ میرے محترم دوستو، بیٹھی ہوئی تھی بلکہ حکومت زبردست جو ہے، اگر کوئی مسلمان کسی کو دعوت دیتا ہے تو اسے برا لگتا ہے۔ آؤ میرے اسلام نوجوان بھائیوں، معتصم یڈوی ہو جانے کے واسطے مسلمانوں، کہو دو ان ٹکڑوں پر مرنے والے جو اگر خدا کا حکم نہ مانا دہشت گرد ہیں، تو ہم دہشت گردی صحیح، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی ہی صحیح۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی ہی صحیح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا نام دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی ہی صحیح۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا نام دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گردی ہی صحیح۔ میرے محترم دوستو، کتنے صحاباؤں نے اپنی گردنیں کٹائی، کتنے صحاباؤں نے اس دین کے اوپر اپنے جان مال کو لگایا۔ آج ہم تک جب یہ دین آیا ہے، ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کان ناک کاٹ لیے گئے، ان کے جو ہے سینے مبارک کو چیر دیا گیا، ان کے دل کو جو ہے چیر دیا گیا، کیسی قربانی ہوئی ہیں۔ آج ان کی لاش کو ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ ان کی لاش کا پتہ نہیں ہے، تو کیسی قربانی دی۔ میرے محترم دوستو، اسلام دھڑکتے دلوں کے اندر گزر رہا ہے۔ مقام یہودیوں کے خلاف عیسائیوں اور ہندوؤں کی جرأت اتنی کیوں بڑھ گئی کہ مسلمانوں کو ذلت کی نگاہوں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ میرے محترم دوستو، ہندوستان کی پولیس صاحب کیوں دی جا رہی ہے، حالانکہ ان یہودیوں کا کل مسلمانوں نے اتنا جگہ دی تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے نکالنا کا فیصلہ کیا تو ایک بوڑھے یہودی نے آ کر کہا، اے عمر، آپ ہی کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان یہودیوں کو خیبر میں رہنے دو، تو پھر آج کیوں ہمیں نکالا جا رہا ہے؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے جو ہے اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے، تمہارے یاد دلانے سے میرے یاد نہیں، کہ میں یاد کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس یہودی کو خیبر سے نکالا جائے گا، اس کی اونٹنی پیچھے پیچھے اس کے جائے گی۔ آج میں وہی کام کر رہا ہوں کہ خیبر سے یہودیوں کو نکال کر اسے پاک اور صاف کر رہا ہوں۔ اے اسلام کے پاسباں، آج فیصلہ کرو، بتاؤ کہ قرآن جھوٹا ہے، کیا میری نبی کا فرمان جھوٹا ہے؟ اگر نہیں اور یقین نہیں تو سوچو، آج ہمارے ملک کے اس قدر سنگین حالات ہیں کہ ہم نے آج جہاد کے مکمل شرائط موجود نہیں، لیکن کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں کہ صدائیں اتحاد بلند کر سکوں؟ کیا تمہارے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ اخبارات کے ذریعے سے حالات کو سامنے رکھ سکوں؟ مسلمانوں، جوش اور جذبہ اور بیداری پیدا کر سکوں اور ان کے مستقبل کے لیے تیار کر سکوں۔ مسلمانوں، ہماری اس بزدلی کی وجہ سے اور اس کم حیثیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلمہ آج بلند نہیں ہو رہا۔ آج اللہ تعالیٰ کے کلمے کو جو ہے روندا جا رہا ہے۔ آج کلمے کی بے ادبی کری جا رہی ہے، کس لیے کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہٹ گیا، اپنے ایمان کی محنت کرنی چھوڑ دی۔
میرے محترم دوستو، مسجد کو منہدم کر کے آج ہم خوش ہو رہے ہیں، مگر افسوس صد افسوس یہ سوچتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، وہ جتنی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت اور قوت مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن اس طاقت اور قوت کا اندازہ ہم مسلمانوں کو نہیں، اس طاقت اور قوت کا اندازہ ارشاد باری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیش کی امانت کو آسمان پر، تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر پیش کیا زمین کو تو اس نے بھی قبول نہیں کیا، پہاڑوں کو تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ تینوں اللہ رب العزت کی تخلیق کرو، تمام مخلوقات میں بڑی مخلوق ہے، لیکن تینوں میں سے کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں اٹھا، تو اٹھانے کو کون؟ پورا عالم میں شور مچ گیا۔ بالآخر وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کو انسان نے اٹھایا ہے، تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کو جو اتارا ہے وہ انسان کے اوپر اتارا۔ قرآن کریم کو اتارنے کے لیے اللہ نے 3 جگہوں کو مکلف کرا، پہاڑوں کو مکلف کرا، پہاڑ بھی عاجز ہو گیا، زمین کو اکڑایا تو زمین بھی عاجزی ہو گئی، اور جو ہے سمندروں کو اوپر اتارنا چاہا وہ بھی عاجزی ہو گیا، لیکن انسان کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ انسان کے سینے کے اندر جو ہے اللہ نے اپنے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ میرے محترم دوستو، ذرا غور کیجئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کو اس کو اٹھاتا ہے، تو ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ہمارا اندر طاقت نہیں؟ کیسے یہ خدا ہو سکتا ہے کہ انسان میں مسلم وغیرہ دونوں شامل ہیں؟ پھر مسلمان کو تخصیص کیوں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی غیر مسلم پر نازل ہوا، یا اس سے خود بخود بات واضح ہو جاتی ہے قرآن کو اٹھانے والا مسلمان ہے۔ مسلمانوں، جواب ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ ہمارے سامنے طاقت کا خزانہ کھل کر آ گیا۔ دیکھو آج ہماری مذہبی آزادی پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو کیا مسلمان خاموش بیٹھے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہرگز نہیں، مسلمان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنے دین اور مذہب کی بقا اور تحفظ پر حملے کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ تو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے مذہب کی بقا کے لیے خود خوشی سے جو ہے اظہار کر سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے، تیار رہ سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس چیز کا خوف ہو رہا ہے؟ تمہاری بہادری کو کسی نے لوٹ لیا، تمہارے جوش ایمان کہاں دفن ہو گیا؟ تم اپنی فاتحانہ تاریخ کو کیسے بھول رہے ہو؟ تم اپنی مظلومیت کو کیسے برداشت کر رہے ہو؟ دین اسلام لٹا جا رہا ہے، تمہیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ تم اپنی عظیم دینی درسگاہوں اور خانقاہوں کی افواہوں کو نہیں سن رہے ہو؟ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کو کیسے بھول گئے؟ کس گئے ہو گئے؟ اپنے بڑوں کی قربانیاں، اپنی بزرگوں قربانیاں، اپنے بڑوں کی قربانیاں کیسے بھول گئے؟ تم اپنی کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے بھول گئے؟ آپ کے پیچھے جو ہیں کتنی جو ہے پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ اگر ظالم و جابر قوموں نے مدارس اور مکاتب کو تباہ اور برباد کر دیا، تو اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں کہاں سے سنو گے؟ کیا پورے کی امت جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر ارتدال کے گھڈے میں گر جائے گی تب اٹھو گے؟ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ کل حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا ظالم، جس دین کی خاطر میرے لاڈلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کربلائے اس میں شہادت شہید کر دیا گیا، میدان کربلا میں
میں چلچلاتی دھوپ میں شہید کر دیا گیا، جس دین کے خاطر سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقے کشی کر کے راتوں پر رات گزار دی، جس دین کے خاطر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں جو ہے پھانسی کا پھندا لگا کے مکے کے صحن کے اندر کھینچا گیا، پھر باندھ کے بھوک پیاس کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 مہینے تک گھر کے اندر قید کر کے پیاس کی شدت میں تڑپا کر خارجیوں نے شہید کر دیا گیا، جس دین کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی غیروں سے جنگ کرتے رہے، جس دین کی خاطر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کی انگاروں پر لٹایا گیا، جس دین کی خاطر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، جس دین کی خاطر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کے رضوا میں شہید کر دیا گیا، جس دین کے خاطر بی بی سمیہ کی شرمگاہ کے اندر برچھا مارا گیا، شہید کر دیا گیا، جس دین کی خاطر 70 جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں اپنی جان قربان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وطن عزیز مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی امت کی فکر اور بے چینی اور بے قراری میں گزار دی۔ بتاؤ ظالموں، تم نے اس کی کیا خدمت کی؟ دوستو، وقت کی کیا جواب دیں گے؟ ہمیں اپنے دین کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم دین کے اوپر مر مٹنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں سنو، کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج تم اپنی آنکھیں اس ترکش بیداری کی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے آج تم اپنی آنکھیں اس ترکش بیداری کی طرح کھولو، جس کی آنکھیں کبھی جھکتی نہیں، جس کو کبھی نیند نہیں آتی۔ دشمنوں نے ہمارے مذہب پر حملہ کیا، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، لیکن اے چشم بیدار جو انسانیت کی نگرانی اور کمزوری کی پاشبانی کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مبلغ ہو، باقی حرم فرزند ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر دین کی تعمیر کے لیے اٹھے اور اپنی گہری نیند سے بیدار ہو جائے۔ آج مسلمانوں، تمہیں بھی جو ہے بیدار ہونا ہے، آج جو ہے اپنے دین کے اوپر محنت کرنی ہے۔ آج دین جو ہے ہماری جو ہے گھروں سے نکلا جا رہا ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی زندگی سے ہمارا دین نکلا جا رہا ہے۔ آج جو ہے گھر کے اندر اگر ہم 10 ممبر ہیں تو آج ایک ہی ممبر نماز پڑھ رہا ہے، باقی 9 ممبر جو ہے ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے، دین کے کام کو نہیں کر رہے۔ آج دین کے لیے جو ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج انسان جو ہے اتنی مشغولی میں دنیا کے اندر ہو گیا ہے کہ صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، بیوی بچوں کی فکر ہے، گھر کی فکر ہے، لیکن دین کی فکر نہیں لیتے ہم۔ آج جو ہے دین کے کام سے ہم کوش و دور ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں اللہ پاک جو ہے اپنے دین کے لیے جو ہے کوشش کرنے والا بنائے، دین پر محنت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔